یہی سوال عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف. دیکھیں جی، وہ ضمیر صاحب نے نام پوچھا تھا، وہ دوسرے نام تھا شاہد اورکزئی صاحب تھے جو مستقل کیسز کرتے تھے. دوسری جانب جو ہے وہ اگر آپ یہ دیکھ لیجئے جس طریقے سے ابھی بات کی گئی، آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب وکلا کھلے عام فائرنگ کرتے ہیں، جب وکلا جو ہے وہ جس انداز کے اندر گھراؤ جلاؤ کرتے ہیں، جب وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے ججوں کو مارتے ہیں، کیا اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم؟ گو کہ میں وکیلوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جسٹیفائیڈ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. جب وہ پولیس کو مارتے ہیں، جب وہ پولیس کو مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ایٹیچیوڈ ہے؟ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ تمام جج صاحبان، اب تو بڑا کھلے عام بات ہے، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میری پارٹی کا الیکشن کمیشن کا کیس ہے، تو وہ مجھے وکیل صاحب نے بولا، میں ابھی نام نہیں بتاؤ کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ججز ہیں ان کے سامنے کیس نہ لگ جائے، ورنہ انہوں نے کوئی سننی نہیں ہے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ چلے جانا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کا ماحول بن رہا ہے؟ یعنی کہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرو اسٹیبلشمنٹ اور پتہ نہیں نیوٹرل اور نان نیوٹرل ججز. بھائی جج تو جج ہوتا ہے، اس کا کام انصاف دینا ہوتا ہے، اس سے 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں ہو یا 25ویں ہو، میکس نو ڈیفرنس. جج کا کام ہم نے وہ بھی تو اب آئیں بابر ستار کے فیصلے پر. جی میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میں ضمیر صاحب سے بات کر بالکل اس سے بات اتفاق کرتا ہوں. ایک آدمی جس نے 30 سال اپنے آرمی کے اندر یا 35 سال جو ہے بطور اس نے جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن میں اور جو کور آف سگنلز کے اندر گزار دیے ہیں، وہ ایک آدمی، اور پھر کیا فائر وال لگانا اور یہ ساری چیزیں جو کرنا ہے یا مانیٹرنگ کرنا ہے، جو بھی، میں نہیں کہہ رہا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ خود اپنے طور پر کر رہے ہیں یا ان کو باقاعدہ حکومت کی ڈائریکشنز ہیں؟ اگر وہ حکومت کی ڈائریکشنز ہیں، بات تو یہ چیز چیک کرنے والی ہے کہ وہ حکومت کی ڈائریکشن پہ کر رہے ہیں یا اپنے اوپر کر رہے ہیں. اور پھر کیا یہ چیز انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل سے تو بہت ساری رپورٹیں دی ہیں، کیا وہ اتھینٹک ہیں رپورٹس؟ کیا اس کے اوپر جج صاحب نے جو ہے وہ اس کو پروب کیا؟ انہوں نے اپنے طور پر جو ہے اس کی حقائق سامنے لائے، یا بس صرف جو ہے وہ ایک فیصلہ دینا ہے؟ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں، اب جیسے ایمان مزاری کی بات ہوئی، آپ مجھے بتائیں ایمان مزاری صاحبہ کا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہراسمنٹ نہیں ہوئی، چلو نہیں ہو سکتا ہے ہوئی ہو تو سزا مل جائے گی، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر جج صاحب کا تو فیوچر آپ نے برباد کر دیا نا، ان کو تو کنٹروورشل بنا دیا آپ نے، ان کی جو ہے تذلیل کر دی. یہ آخر کوئی تو فورم ہونا چاہیے جہاں یہ چیزیں ایکسپٹ ہونی چاہیے پہلے ود ایویڈنس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں عبداللہ صاحب، لیکن یہ تو وہ آج کل سیزن ایسا ہی ہے نا کہ چیف جسٹس بننے سے کچھ ماہ پہلے ہی استعفیٰ دینا ہم نے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سیزن میں یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ نئے پریسیڈنٹس بھی سیٹ ہو رہے ہیں. اگلا سوال. اور نہیں، ہم نے پہلے یہ بھی تو نہیں دیکھا تھا کہ گڈ ٹو سی یو بھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کبھی کہ جج کہے کہ جناب اس کے اوپر مستقبل میں بھی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی. اگر وہ عمران خان وہاں اگر لوگوں کو قتل کر دیتے یا کسی جج کے اوپر جو ہے کوئی کرسی مار دیتے، حملہ کر دیتے، تو کیا ایف آئی آر نہیں کٹتی؟ یہ چیف جسٹس صاحب تھے جو یہ فیصلے دے رہے تھے. صادق اور امین اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور آدمی ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا بات کرتے ہیں، یہ کون سے جج تھے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں سماعت ہوئی. سماعت تھی امپورٹنٹ کیس کی. کیس تھا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں ہائرنگ کے حوالے سے کہ جو رولز ہیں، اور اس کیس کی دوران جو جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ریمارکس دیے وہ انتہائی اہم ہیں، جو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ کے ان سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ضمیر صاحب، محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ہائی کورٹ کے رولز ایک رات میں بن جاتے ہیں اور اسی رات ان پر دستخط بھی ہو جاتے ہیں، پر ادارہ شماریات کے تقرری کے رولز 5 ماہ میں بھی نہیں بن پائے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام آباد میں پٹوار خانوں میں 45 سیٹوں پر صرف 9 پٹواری کام کر رہے ہیں، جبکہ پٹواریوں کے اپنے منشی بھی موجود ہیں. ان کے خلاف اگر میں مقدمہ درج کر دوں تو سب جیل جائیں گے. پورا نظام بد نظمی پر چل رہا ہے، بد دیانتی پر چل رہا ہے. آپ کیا کہیں گے سر ان ریمارکس کے اوپر؟ ضمیر حیدر صاحب. پہلا دیکھیں، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ایک چیز جو ہے وہ آپ کا فیوچر بتا رہی ہوتی ہے کہ جی اتنا جو ہے آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا، اتنا آپ کما رہے ہو.
اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے مہنگائی کی شرح ہے, یہ آبادی کی شرح ہے, ایک ایک چیز آپ کے پاس جب تک دیکھیں ایک اسٹیٹسٹکس نہیں ہوں گے تو آپ پلاننگ نہیں کر سکیں گے, اور جب آپ پلاننگ نہیں کر سکیں گے تو آپ کا ملک نہیں چل سکے گا. تو سمپل سی بات ہے کہ جسٹس صاحب نے بالکل صحیح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جناب ایک اتنا انتہائی اہم ادارہ اور اس کے اپوائنٹمنٹ کے رولز ابھی تک فائنل نہیں کیے جا سک رہے, 5-6 مہینے سے اوپر ہو گئے. اور دوسری طرف لیکن انٹرسٹ ہے نا, دیکھیں جہاں پہ ایک انٹرسٹ واچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ پرائرٹی نہیں ہے, لیکن پرائرٹی وہاں پہ ہے جہاں پہ کسی کو کسی طرح نقصان پہنچانا ہے تو اس کے رولز جو ہیں وہ راتوں رات چینج ہو جانے چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وہاں سے فائدہ نہ اٹھا سکے. ضمیر صاحب جتنا یہ ادارہ امپورٹنٹ ہے پلاننگ اسٹریٹجی کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے نمبر فجنگ کے لیے بھی. دیکھیں یہ تو مجھے اب آپ نے بہت پرانی بات یاد کرا دی ہے. ایف بی ایس فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس وقت اس کا کچھ اور نام ہوتا تھا, تو یہ ویکلی سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر کے نمبرز ریلیز کرتا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, وہ جب انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ تھے تو وہ ہماری سائٹ پر بیٹھ کر ہمیں بتاتے تھے کہ ضمیر یہ جو اس دفعہ جو باسکٹ کی جو پرائسز کی جو فگرز آئے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں, اور یہ سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر, کنزیومر پرائس انڈیکیٹر, سی پی آئی, ایس پی آئی اور جو بھی ہوتے تھے کہتے تھے یہ, اور بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جب وہ ٹیبل کی دوسری سائڈ پر جا کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اب قریب سے باسکٹ دیکھی ہے, یہ نمبرز بالکل صحیح ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. عبداللہ حمید گل صاحب, یہ جو پٹواری کلچر کا ذکر کیا ہے محسن صاحب نے, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی ہے سر. ہم کراچی میں رہنے والوں کو تھوڑا پٹواریوں کے بارے میں کم پتہ ہے, تھوڑا آپ سمجھائیے. دیکھیں یہ پٹواری بادشاہ ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ جب صدر ایوب خان جو تھے وہ فیلڈ مارشل بھی تھے, صدر بھی تھے, اور ظاہر ہے فوج کے سربراہ بھی تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا ایک کال ہے کہ جناب پٹواری کو تو میں بھی جو ہے وہ راضی کرتا ہوں. راضی کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ راضی کرتے ہیں, ورنہ وہ زمین آپ کی ادھر سے ادھر کر دیتا ہے, کورا اور لٹھا اس کے اوپر. ابھی تک ویسے اب پنجاب کے اندر جو ہے دوبارہ اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چل رہے ہیں, اچھی بات ہے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن ابھی بھی یہ ایک نظام بڑا ہی گندا نظام ہے. اور یہی بنیادی طور پر جب آپ کے کوئی بھی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو پٹواری سے لے کے جو ہے تحصیلدار, اور تحصیلدار سے جو ہے وہ آگے اسسٹنٹ کمشنر اینڈ سو آن, ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ فنڈ اکٹھے کریں. فنڈ اکٹھے جب وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو کچھ وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, کچھ وہ آگے دے دیتے ہیں, اور اس پہ لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں, اور اس طرح آپ کو کامیاب جلسے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. حکومتی جلسوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ تو وہ بات ہے. دوسری جانب جو ہے وہ پٹواری کا جو نظام ہے, ان کے پٹوار خانے ہوا کرتے ہیں, اور پٹوار خانوں کے اندر ماں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں ہوتا, اور لوگوں کو جو ہے بہت اذیت ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور ان کے سامنے لگتا یہ ہے کہ سارے بے بس ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ ملٹی ملینئر ہیں, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے, ان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے اربوں کی جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے جیسا یہ بات کہی ہے یہ تو چلو اپنی جگہ, لیکن جسٹس محسن جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کوئی آپ جو ہے وہ فیصلہ سناتے, کوئی اس کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ سلوشن جو ہے وہ پیش کرتے, اس سے زیادہ بہتر تھا, بجائے اس کے کہ صرف تنقید کرنے والے تو آپ اور میں اور دیگر ناقدین بھی بیٹھے میں ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل کرنا. اب ادارہ شماریات کی بات کر لیں, ادارہ شماریات جو ہے وہ اہم ادارہ ہے, لیکن کیا اس کے شمارے جو جتنی بھی اس کی شماریات ہیں کیا وہ عام آدمی تک جو ہے ان کی ایزی ایکسیس ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اور کیا ان کی امپلیمنٹیشن ہے, یا صرف فیکٹس اینڈ فگرز دینے کی خاطر تو جو چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا عملی طور پر, یعنی کہ حکومتی اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, یعنی کہ جس پتھر کو اٹھائیں اسی کے نیچے ملٹیپل ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, لیکن ان کا کام جو ہے وہ آپ کو 0/0 نظر آتا ہے. لک بزی ڈو نتھنگ.